اور المل گلا کریے، سبحان اللہ، اور المل گلا کریے پی حیدر شاہ سرکار دیا، اور المل گلا کریے، بولو اور المل گلا کریے پی حیدر شاہ سرکار دیا، تھا کہ تم مہپہیا میرے سوڑے دے دربار دیا، تھا کہ تم مہپہیا میرے سوڑے دے دربار دیا، اور المل گلا کریے پی حیدر شاہ سرکار دیا، ایک واری جو لنگر کھا رہے، ایک واری جو سرکھن، ایک واری جو لنگر کھا رہے، ایک واری جو لنگر کھا رہے، او نہیں ہور کسے در جاندہ، او نہیں ہور کسے در جاندہ، لنگر کھا کے رین نہ ہرگز، لنگر کھا کے رین نہ ہرگز، مردہ ہر بیمار دیا، المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا، اور المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا۔ آج گانے چورا شریف، سجائے چورا شریف، اور المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا، وہ نصاب جناب سینے، وہ نصاب جناب سینے، وہ نصاب جناب سینے، بڑھ جاندے نے او آئینے، بڑھ جاندے نے او آئینے، پیر زمین کے دے دے راندے، پیر زمین کے دے دے راندے، خبرہ عرشوں پار دیا، اور المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا، اور المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا، اپنے پیر کا ورد پکائے، اپنے پیر کا ذکر پکائے، اپنے پیر کا ذکر پکائے، اپنے پیر ذکر پکائے، اور کسے نہ بھوئے جائے، اپنے پیر دیائی گلا، اپنے پیر دیائی گلا، سجدہ سینہ ٹھار دیا، اور المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا، اور المل گلا کریے، بولو اور المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا، تھا کہ تم مہپہیا میرے سوڑے دے دربار دیا، تھا کہ تم مہپہیا میرے سوڑے دے دربار دیا، اور المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا، ایک واری جو لنگر کھا رہے، ایک واری جو سرکھن، ایک واری جو لنگر کھا رہے، ایک واری جو لنگر کھا رہے، او نہیں ہور کسے در جاندہ، او نہیں ہور کسے در جاندہ، لنگر کھا کے رین نہ ہرگز، لنگر کھا کے رین نہ ہرگز، مردہ ہر بیمار دیا، المل گلا کریے پیر حیدر شاہ سرکار دیا۔ میں حضرت قبلہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے دلوں کی تشنگی دور فرمائیں اور حضرت بابا جی صاحب کے حالات زندگی سے ہمیں منور کریں ہمارے قلوب و اذہان کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ پروقار اور سادہ سی تقریب
بسلسلہ انٹرویو کوشچن سوالات و جواب کے سلسلے میں ان بچوں نے ویب سائٹ چورا شریف نے منعقد کی اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے بھی یہ ان کا سلسلہ جو ہے یہ دراز رہے اور چلتا رہے. جس ہستی کے متعلق آج یہ انٹرویو ہو رہا ہے، سوالات و جوابات ہو رہے ہیں، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان بس صرف اتنا ہے کہ ان کی عظمت شان جو ہے وہ بیان کر کے ہم نے اپنے دلوں کو، قلوب و اذہان کو منور کرنا ہے. چونکہ پہلے میں اکثر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دربار عالیہ چورا شریف سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کا ایک مرکز ہے، کیپٹل ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے، فیض یاب ہوتے رہیں گے، فیض یاب ہو رہے ہیں. آج ذرا سی بھی تصوف کے ساتھ مس رکھنے والا یا دل کے اندر صوفیاء کی محبت رکھنے والا، کسی سلسلے سے بھی اس کا تعلق ہے، کسی سلسلے کا بھی وہ غلام ہے، کسی بزرگ کو، صوفی کو وہ دیکھنے والا ہے، تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہوں گا کہ جب چورا شریف کا نام لیا جائے گا، ذکر چھڑ جائے، تو ایسا کوئی عالم دین ہو، صوفی ہو، تصوف سے مت رکھتا ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چورا شریف کے سے نا واقف ہو. ایک صدی سے اوپر وقت گزر گیا، چورا شریف کو آباد ہوئے اور یہ سلسلہ آج تک فیضان نقش بندیہ مجددیہ خیرات بڑھ رہی ہے. یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے میرا کہ میں کوئی زبانی جمع خرچ کر رہا ہوں. آفتاب آمد دلیل آفتاب کہ بابا جی تاجدار چورا شریف، آپ کی اولاد پاک نے، ہمارے آباء و اجداد نے کہ لاکھوں کو فیض یاب کیا. یہ کچھ صرف بات ایک حد لکھنے کے یا بولنے کی حد تک نہیں ہے. یہ دیکھ لیں کہ اس وقت آل انڈیا کا دور افغانستان سے لے کے چار دانگ عالم بالخصوص ہندوستان تک، ایران تک، شام اور ترکی تک یہ سلسلہ فیض جو تھا، یہ بابا جی صاحب نے یا ان کے خدام اور غلاموں نے پہنچایا ہے. مگر حرمہ رسیدی یہ ٹھہری کہ چونکہ حالات کچھ ایسے تھے جن کا میں ہلکا سا اشارہ کروں گا کہ اس وقت گورنمنٹ سے، حکومت سے ٹکر لینی کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر روایات مجددی کو زندہ کیا اور وہ دعوت نامہ یا حکومت کی اطاعت قبول کرو یا پھر اپنے آپ کو مہاجر بنا لو. حکومت کی اطاعت قبول نہیں کی. اس وقت جو حکومت تھی وہ غیر مسلم تھی، حکومت کی اطاعت نہیں کی، ورنہ اس دور کے ہزاروں لوگ جو تھے انہوں نے اطاعت قبول کی، جو آج ہزاروں اور لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. مگر بابا جی تاجدار چورا شریف نے ارشاد فرمایا کہ میں در مصطفیٰ کا گدا ہوں، اس سے بڑھ کر میری کوئی میراث نہیں، اور میراث اگر ہے تو یہ میری ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، یہ کندھے پہ رکھنے والی ایک میری گودڑی ہے، کمبل ہے، اور یہ ایک میرا لوٹا پانی والا ہے. یہ متاع مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. مگر
بات وہ کہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوگی. اب امام رفیع بھی یہ ٹھہری کہ چونکہ اس وقت کوئی اتنا خاص میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، کوئی تحریری سلسلہ بھی نہیں تھا، مگر جب تحریری سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی خاطر خواہ اتنا نہیں تھا کہ لوگوں کی پیاس بجھ سکے. اور جو یہ دکھ کی بات ہے اور سچی بات ہے، تسلیم کریں گے سارے دوست، کہ جن لوگوں کا حق تھا میرے نزدیک خاطر خواہ، انہوں نے بھی حق ادا نہیں کیا، وہ بھی اپنے طور پہ لگے رہے، کام چلاتے رہے. مگر الحمدللہ کہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ، قطب العالمین حضور بابا جی پیر سید نور محمد گیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام اس وقت بھی روشن تھا، اب بھی روشن ہے، قیامت کی صبح تک روشن ہے. حضور کی بلال بابا جی پیر حیدر شاہ المعروف کالی چادر والی سرکار یہ اس ہستی کے متعلق سوال کر رہے ہیں جو ایک چلتا پھرتا اپنے اسلاف کا نمونہ سمجھ لیں، شریعت مطہرہ کی تصویر سمجھ لیں، عشق مصطفیٰ کا خزانہ سمجھ لیں، جن کے لبوں پر ہما وقت یا تو قرآن کا سہارا یا مصطفیٰ کریم کی زندگی کا درس ہوا کرتا تھا. میں آگے چل کے عرض کروں گا. چونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ ایک لٹا پٹا قافلہ تھا، بغداد سے چلا، کہاں کہاں ٹھہرا، بخارا میں پہنچا، وہاں سے چلتا ہوا یہ لٹا پٹا قافلہ درس حق دیتا ہوا قرم ایجنسی علاقہ تیزئی میں پہنچا، وہاں قیام کیا، وہاں سے پھر یہ قافلہ چلا تیرا شمالی وزیرستان میں آ کے ٹھہرا اخند کوٹ میں، وہاں سے پھر یہ قافلہ چلا جو دو آدمیوں پہ مشتمل تھا. ایک بھائی تیرا شریف میں رہ گئے، چھوٹے بھائی جو تھے وہ کوہاٹ سے بنو روڈ کے اوپر ایک جگہ ہے دار سمند. کیا دار سمند؟ یہ دعوت عام ہے کہ وہ دار سمند ٹھہر گئے. آج بھی ان کی اولاد موجود ہے، جو دار سمند والے سادات گیلان ہیں، وہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں. ایک فرد 4 آدمیوں پر یہ قافلہ مشتمل. پہلا 1867 یا 68 میں 68 میں چورا شریف آ کے ڈیرا لگایا. بڑے صحبتیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی، مگر کلمہ حق جو ہے اسے نہیں چھوڑا. دنیا کی جائیداد کی پرواہ نہیں کی. کئی سینکڑوں زمینیں، مربع جات بڑی سنہری تشتریوں میں رکھ کے بھیجے گئے کہ صرف ایک کلمہ کہہ دیں کہ آپ اطاعت قبول کر لیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب موجودہ چورا شریف کا ضلع اٹک جو ہے، یہ ضلع اٹک اس وقت نہیں تھا. اس وقت ضلع جو تھا وہ شاہ پور صدر تھا، یہ اس وقت کی بات. مگر کہا کہ نہیں، یہ مربع، یہ زمینیں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو مقام در مصطفیٰ کے ایک ٹکڑے کا. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یہ سبق تھا. حضور کی بلا بابا جی، لمبی سی بات ہو جائے گی، پیر حیدر شاہ بادشاہ، جو ہم نے سنا، کیونکہ تحریری معاملہ تو میں نے کہا نہیں ہے، آپ کی پیدائش تیرا شریف کی ہے. تیرا شریف میں پیدا ہوئے، وہاں ہی آپ نے سلسلہ جو تھا. مگر یہ دوسرے قافلے کے مسافر ہیں. پہلا قافلہ جو چورا شریف آباد آ کے ہوا ہے، اس قافلے کے یہ مسافر نہیں ہے. یہ دوسرے کے یا تیسرے قافلہ جو ہے جس کے اوپر انتہا ہوئی تھی قافلے کی، یہ اس قافلے میں دربار چورا شریف تشریف لائے. تو یہ تھا ایک سلسلہ آپ کا جو سلسلہ پیدائش کا تھا. اب واللہ عالم بالصواب، جو ہم نے سنا ہے یا ہم نے دیکھا پڑھا ہے وہ یہی ہے.